بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات حج کے فرائض، واجبات اور سنتوں کے بارے میں سن سکیں گے، یعنی حج کے کتنی فرائض ہیں، کتنے واجبات اور کتنی سنتیں ہیں۔ حج ارکان اسلام میں سے 5واں رکن ہے اور صاحب استطاعت مسلمانوں پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ حج کے صحیح ہونے کے لیے کچھ ایسے ارکان ہیں جن کا ادا کرنا لازمی ہے، انہیں فرائض حج کہا جاتا ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی چھوٹ جائے تو حج ادا نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کی تلافی دم یا قربانی سے ہو سکتی ہے۔ حج کے بنیادی طور پر 3 فرائض ہیں: احرام باندھنا، وقوف عرفات اور طواف زیارت۔ نمبر 1، احرام باندھنا۔ حج کی نیت سے احرام باندھنا پہلا فرض ہے۔ احرام صرف لباس کا نام نہیں بلکہ یہ حج کی نیت کر کے اپنے اوپر مخصوص حلال چیزوں کو حرام کر لینا کا نام ہے۔ مردوں کے لیے 2 سفید بے سلی چادریں اور خواتین کے لیے ان کا عام باپردہ لباس احرام ہے۔ احرام میقات سے پہلے یا میقات پر باندھنا ضروری ہے۔ نمبر 2، وقوف عرفہ۔ 9 ذو الحجہ کو میدان عرفات میں قیام کرنا حج کا سب سے بڑا اور اہم رکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج عرفات ہی ہے۔ 9 ذو الحجہ کی زوال دوپہر سے لے کر 10 ذو الحجہ کی صبح صادق فجر سے پہلے تک کسی بھی لمحے عرفات کی حدود میں موجود ہونا فرض ہے۔ اگر کوئی شخص اس وقت کے دوران وہاں موجود نہ ہو سکا تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ نمبر 3، طواف زیارت۔ یہ وہ طواف ہے جو میدان عرفات سے واپسی پر مکہ مکرمہ میں جا کر خانہ کعبہ کے گرد کیا جاتا ہے۔ اس کا وقت 10 ذو الحجہ کی صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور عام طور پر یہ قربانی اور سر منڈوانے کے بعد کیا جاتا ہے۔ جب تک یہ طواف نہ کر لیا جائے میاں بیوی کا تعلق حلال نہیں ہوتا۔ ان 3 فرائض کے علاوہ باقی اعمال واجبات میں شمار ہوتے ہیں۔ اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو دم یعنی قربانی دے کر حج کی تلافی کی جا سکتی ہے، لیکن فرض چھوٹ جانے سے حج سرے سے ہوتا ہی نہیں۔ حج کے واجبات وہ اعمال ہیں جن کا ادا کرنا ضروری ہے، لیکن اگر ان میں سے کوئی چھوٹ جائے تو حج باطل نہیں ہوتا بلکہ اس کی تلافی کے لیے دم یعنی قربانی دینا واجب ہو جاتا ہے۔ حج کی 7 واجبات ہیں۔ نمبر 1، میقات سے احرام باندھنا۔ نمبر 2، مزدلفہ میں وقوف۔ نمبر 3، جمرات کی رمی یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا۔ نمبر 4، قربانی کرنا یعنی دم شکر۔ نمبر 5، حلق یا قصر، سر منڈوانا یا بال کٹوانا۔ نمبر 6، صفا اور مروہ کی سعی۔ نمبر 7، طواف وداع۔ نمبر 1، میقات سے احرام باندھنا۔ حج کے لیے مخصوص حدود میقات سے گزرنے سے پہلے احرام کی نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی بغیر احرام کے میقات سے گزر جائے تو اس پر دم لازم آ جاتا ہے۔ نمبر 2، مزدلفہ میں وقوف۔ 10 ذو الحجہ کی صبح صادق سے سورج نکلنے تک مزدلفہ کی حدود میں قیام کرنا واجب ہے۔ اگرچہ یہاں رات گزارنا سنت مؤکدہ ہے لیکن وقوف فجر واجب ہے۔ نمبر 3، جمرات کی رمی یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا۔ 10 ذو الحجہ کو صرف بڑے شیطان جمرہ عقبہ کو اور 11، 12 اور 13 ذو الحجہ کو تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنا واجب ہے۔ نمبر 4، قربانی کرنا یعنی دم شکر۔
حج تمتع اور حج قران کرنے والوں کے لیے شکرانے کی قربانی دینا واجب ہے۔ حج افراد کرنے والے کے لیے یہ مستحب ہے۔ نمبر 5، حلق یا قصر یعنی سر منڈوانا یا بال کٹوانا۔ 10 ذوالحجہ کو رمی اور قربانی کے بعد سر کے بال منڈوانا یا کم از کم 1/4 سر کے بال ایک پورے کے برابر کٹوانا واجب ہے۔ مردوں کے لیے منڈوانا افضل ہے جبکہ خواتین صرف بال کٹوائیں۔ نمبر 6، صفا اور مروہ کی سعی۔ طواف زیارت کے بعد صفا اور مروہ کی سعی یعنی صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا واجب ہے۔ نمبر 7، طواف وداع۔ وہ حجاج جو حدود حرم سے باہر کے رہنے والے ہیں ان کے لیے رخصتی سے پہلے آخری طواف کرنا واجب ہے۔ یہ تو ہے حج کے واجبات۔ کچھ اہم باتیں یہ ہیں کہ دم کا مطلب کیا ہے۔ دم کا مطلب ایک قربانی یا بھیڑ حدود حرم میں ذبح کرنا، اور ترتیب جو ہے یعنی جمرات کی رمی، قربانی اور حلق کے درمیان ترتیب قائم رکھنا حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک واجب ہے۔ حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنا فضیلت اور قبولیت کا باعث ہے۔ یہاں کچھ اہم سنتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ احرام اور روانگی کی سنتیں: غسل کرنا، خوشبو لگانا، 2 رکعت نماز پڑھنا، تلبیہ کی کثرت۔ یہ احرام کی سنتیں ہیں، یعنی غسل کرنا۔ احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا سنت ہے۔ خوشبو لگانا، احرام کی نیت کرنے سے پہلے جسم پر خوشبو لگانا سنت ہے، کپڑوں پر نہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھنا، احرام کی نیت کرنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھنا سنت ہے۔ تلبیہ کی کثرت، نیت کے بعد با آواز بلند لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھنا سنت ہے۔ مرد بلند آواز سے اور خواتین آہستہ آواز میں پڑھیں۔ طواف کی سنتیں: افتباء، رمل، حجر اسود کا بوسہ، ملتزم سے لپٹنا، آب زمزم۔ یہ طواف کی سنتیں ہیں۔ سب سے پہلے استباء، پہلے طواف میں مردوں کے لیے دائیں کندھے کو کھلا رکھنا سنت ہے۔ رمل، طواف کے پہلے 3 چکروں میں مردوں کا ذرا اکڑ کر اور تیز قدموں سے چلنا سنت ہے۔ حجر اسود کا بوسہ، اگر ممکن ہو تو حجر اسود کا بوسہ لینا، ورنہ ہاتھ کے اشارے سے استلام کرنا سنت ہے۔ ملتزم سے لپٹنا، طواف کے بعد اگر موقع ملے تو بیت اللہ کی دیوار ملتزم سے لگ کر دعا کرنا سنت ہے۔ آب زمزم، طواف پیٹ بھر کر زمزم پینا، سر پر ڈالنا سنت ہے۔ مینا، عرفات اور مزدلفہ کی سنتیں: 8 ذوالحجہ کو مینا روانگی، مینا میں قیام، عرفات روانگی، وقوف عرفات کے لیے غسل، مزدلفہ میں قیام، مشعر حرام کے پاس دعا کرنا۔ یہ مینا، عرفات اور مزدلفہ کی سنتیں ہیں۔ پہلی سنت 8 ذوالحجہ کو مینا روانگی، 8 ذوالحجہ کو مکہ سے مینا جانا اور وہاں 5 نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر ادا کرنا سنت ہے۔ مینا میں قیام، 8 ذوالحجہ کی رات مینا میں گزارنا سنت ہے۔ عرفات روانگی، 9 ذوالحجہ کو سورج نکلنے کے بعد مینا سے عرفات کی طرف روانہ ہونا سنت ہے۔
وقوف عرفات کے لیے غسل، عرفہ کے دوران زوال کے وقت غسل کرنا سنت ہے۔ مزدلفہ میں قیام، 9 اور 10 ذو الحجہ کی درمیانی رات مزدلفہ میں گزارنا سنت موقدہ ہے۔ مشعر حرام کے پاس دعا کرنا، صبح صادق کے بعد مزدلفہ میں خوب دعا کرنا سنت ہے۔ رمی یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا اور دیگر سنتیں، ان میں پیدل چلنا، کنکریوں کی ترتیب، خطبات سننا، ایام تشریق کی راتیں۔ رمی یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا اور دوسری سنتیں یہ ہے کہ سب سے پہلے پیدل چلنا، مناسک حج کے لیے جہاں تک ممکن ہو پیدل چلنا سنت ہے۔ کنکریوں کی ترتیب، جمرات کو کنکریاں مارتے وقت ترتیب کا خیال رکھنا اور ہر کنکری پر اللہ اکبر کہنا سنت ہے۔ خطبات سننا، حج کے دوران مختلف مقامات پر یعنی 7 ذو الحجہ مکہ میں، 9 ذو الحجہ کو عرفات میں اور 11 ذو الحجہ کو منی میں امام کا خطبہ سننا سنت ہے۔ ایام تشریق کی راتیں، 11 اور 12 ذو الحجہ کی راتیں منی میں گزارنا سنت ہے۔ سنتوں پر عمل کرنے سے حج کا ثواب بڑھ جاتا ہے، لیکن اگر کوئی سنت چھوٹ جائے تو حج ٹوٹتا نہیں اور نہ ہی دم یعنی قربانی واجب ہوتی ہے۔ تاہم دانستہ طور پر سنت کو نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ حج کا اصل حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حج اور تمام عبادات قبول فرمائے، آمین والسلام۔